بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء حسنہ میں آج ہم عزیز ذو انتقام کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہیں اور انتقام لینے والے ہیں، اس کو آج ہم مطالعہ کریں گے اور جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں کیا حکمت اور کیا پہلو پوشیدہ ہیں۔ عزیز کے معنی تو میں بتا چکا ہوں کہ ایسی ہستی جو سب سے زیادہ طاقتور، غالب، زبردست، سب کے اوپر کنٹرول رکھنے والی، جس کے ساتھ جو چاہے کر سکنے والی۔ لیکن ذو انتقام کو چونکہ آج نیا لفظ ہے تو اس کو سمجھ لیجئے۔ ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، اور انتقام اردو میں بھی جس معنی میں آتا ہے بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، نہ اس کائنات کو ہم کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے ایٹم بم بھی پھوڑ کر دیکھ لیے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس نے ایک دنیا بنائی ہے، اس کو مضبوطی سے اس کو چلا رہا ہے، تو پھر وہ انتقام کس بات کا لیتا ہے؟ ہم تو اپنا انتقام لیتے ہیں، بھائی کو مار دیا ہے تو اس کا انتقام لینا ہے، چچا کو مار دیا تو اس کا انتقام لینا ہے، یا مجھے ہی تھپڑ مار دیا ہے تو اس کا انتقام لینا ہے۔ تو خدا کس چیز کا انتقام لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انتقام حق کے لیے ہے۔ حق، سچائی، حقوق، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اگر پامال کیا جائے تو خدا اس کو پسند نہیں کرتا، وہ پھر ان کی سزا دیتا ہے، ان کا بدلہ لیتا ہے۔ تو خدا کی جو سزا دینا ہے اسی کو یہاں انتقام کے پہلو سے بیان کیا گیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہیں اور حق کو پامال کرنے والے، حقوق کو مارنے والے یا کسی سچائیوں کو جھٹلانے والوں کو سزا ملے گی۔ تو اس کا مطلب سزا دینے والا، حق کا انتقام لینے والا، سچائیوں کا انتقام لینے والا، یہ اس کے معنی ہو جائیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ آل عمران کی آیت نمبر 4 سب سے پہلے میں نے لی ہے۔ اس میں عزیز ذو انتقام کے الفاظ آئے ہیں۔ اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید فرقان کی صورت میں نازل کیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ذو انتقام ہے۔ اس کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، کیونکہ وہ آیات کے انکار کا، جو کہ سچائیاں ہیں، جو کہ حقیقت ہے، ان آیات کا انکار جو کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ وہ اس سزا دینے والا ہے، اپنی آیتوں کے انکار کا انتقام لینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عزیز ہے چونکہ تو کوئی اس کا ہاتھ نہیں روک سکے گا، وہ سزا پوری نافذ کر دے گا، انتقام لے لے گا، کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکے گا، کیونکہ وہ طاقت والا ہے، وہ غلبے والا ہے، قوت والا ہے، جس کے ساتھ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا انتقام لیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ انتقام انصاف کے قائم کرنے کے لیے ہے، سچائی کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ جو سچائی کے راستے کو خراب کرتا ہے اس کو قرآن مجید فساد کہتا ہے۔ سورہ البقرہ میں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کے رسول پیغام لے کر آتے ہیں، یا دنیا میں جو سچائیاں قائم ہیں، اگر کوئی ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالے، ان کو خراب کرنے کی کوشش کرے اصلاح کے بعد یا اصلاح کے دوران میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فسادی کہا ہے۔ اس فساد کی سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑی سخت رکھی ہے، اور خود بھی وہ بڑی سخت سزا دینے والوں میں سے ہیں۔ اسی پہلو کو یہاں ذو انتقام کے پہلو سے بیان کیا ہے۔ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کے جو اصل میں حقیقی بادشاہ ہے، کائنات کا مالک ہے، اس کے احکام کو رد کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ سچائیوں کا انکار ہوتا ہے، خدا کے بنائے ہوئے قانون کا انکار ہوتا ہے۔ تو قانون کا انکار ہو یا سچائیوں کا انکار ہو، اس پر سزا ملتی ہی ملتی ہے۔ دنیا میں ہم انسانوں نے بھی جب کسی کو بادشاہ بنایا ہے تو اس کے قوانین کی، ریاست بنائی ہے تو اس کے قوانین کی پیروی کو لازم سمجھا جاتا ہے۔ جو ان کی خلاف ورزی کرتا ہے ان کو سزا ملتی ہے، خواہ سزا کی نوعیت کیسی بھی ہو۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ سچائی کو، عدل و انصاف کو، حقوق کو، ان کو جو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کو ضرور سزا دیں گے۔ اس کے بعد سورہ المائدہ کی آیت ہے 95۔ اس میں فرمایا ہے کہ حج کے زمانے میں جب احرام باندھا ہوتا ہے تو پرانے زمانے میں جو لوگ تھے ان کی غذا کا انحصار شکار پر بھی ہوتا تھا اور کھیتی باڑی پر بھی ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں شکار کرنا پڑتا تھا حاجیوں کو بھی اور ان کو بھی، تو احرام کی حالت میں شکار منع کر دیا گیا تھا، تاکہ وہ جو امن قائم رکھنا ہے اس علاقے میں وہ امن قائم رہے۔ لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ کر لیتے تھے، اس کا ایک کفارہ مقرر کیا گیا۔
اس کفارے میں بتایا کہ جو بھی تم نے ادا کرنا ہے وہ 2 گواہوں کی موجودگی میں فیصلہ ہو کہ میں نے اس جانور کا شکار کر لیا ہے، اس کے بدلے میں قربانی کس سائز کے، کس عمر کے، کس طرح کے جانور کی قربانی دوں گا۔ ہو سکتا ہے کسی جانور کے مقابلے میں بکری ذبح کرنی پڑے، کسی کے مقابلے میں اونٹ ذبح کرنا پڑے، تو یہ فیصلہ 2 گواہوں کی ذریعے سے ہوگا، اور پھر وہ جس طرح سے قربانی ہوتی ہے اس طرح سے کر دی جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ جو اگر کسی نے اس قانون سے منہ پھیرا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام ہے۔ تو جس نے بھی اس سے سرکشی اختیار کی، اس قانون کو توڑنے کی کوشش کی، تو یہ حج کے حوالے سے کچھ پابندیاں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی اہمیت حاصل ہے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ، ان کی خلاف ورزی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت حساس ہے، کیونکہ اس پر ساری حج کی عبادت کا انحصار قائم تھا کہ یہ امن قائم رہے، یہ وہاں پر اس کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو پھر سزا ملے گی۔ تو خدا کی عزت یعنی عزیز ہونا اور خدا کا ذو انتقام ہونا، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ یہ حق انصاف قائم ہو کہ اگر جانور احرام کی حالت میں مار دیا گیا ہے، شکار کر لیا گیا ہے، تو اب اس کا پورا بدلہ دیا جائے۔ جو نہیں دے گا اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ جیسے یہود کے لیے سبت کا حکم تھا کہ وہ سبت والے دن کوئی شکار نہیں کریں گے، اسی طرح کی پابندی یہاں پر بھی ایک طرح سے ہے۔ تو ان کے لیے قرآن میں معلوم ہے، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، کہ سورہ البقرہ میں کس طرح سے واضح کیا گیا ہے کہ سبت کی خلاف ورزی پر ان کو کیا سزا ملی، ان کو بندر بنا دیا گیا۔ تو یہ جو سزا ہے، ظاہر ہے کہ جس نوعیت کا روحانی حکم ہوگا، جتنی اس کے اندر خدا کی طرف سے شدت ہوگی، اتنی ہی سخت اس کی سزا ہوگی۔ تو جیسے قتل ہے، کبیرہ گناہ جتنے بھی ہیں، ان میں خدا کی سزا سخت ہے۔ تو خانہ کعبہ کے حوالے سے حج کے جو قوانین ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ معاملات میں اسی طرح کی سختی ہے۔ تو اس کو فرمایا کہ جو بھی یہ معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس حق کے ساتھ کھڑا ہے، جو قانون اللہ نے بنا دیا ہے، اس کے پشت پناہی میں خدا کھڑا ہے، اور خدا اپنے اس قانون کے توڑنے کا، اس شریعت کے توڑنے کا بدلہ لے گا۔ ظاہر ہے کہ جس طرح ریاست اپنے قوانین کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بنائے ہوئے شریعت اور اپنے بنائے ہوئے قانون کے پیچھے کھڑے۔ اس کے بعد آیت ابراہیم سورہ کی ہے 47 نمبر، اس میں فرمایا کہ یہ اپنی چال چل لیں جو چلنی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی چالوں کا پورا توڑ ہے، اور ان کی البتہ چالیں ایسی ہیں کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیں، لیکن یہ خیال نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عزیز ہیں اور ذو انتقام ہیں۔ تو رسول کے مقابلے میں جب شیاطین، شرارتی لوگ، قوم کے جو کفار ہوتے ہیں، رسول کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، رسول کی دشمنی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ رسول کے لیے حالات تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ستانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھیوں کو مارتے ہیں، خود ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کے راستہ روکتے ہیں، ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، قتل کرنے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ وہ چالیں چل رہے ہوتے ہیں رسولوں کے خلاف۔ اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر پورے قبائل نے مل کر معاہدہ کیا کہ ہم نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، تو اس سارے عمل میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ چالیں تھیں، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا جب دنیا بنائی تھی، آدم کو زمین پر بھیجا تھا کہ میرے جب نبی آئیں گے تم نے ماننا ہے، اور اب میں نبی بھیج رہا ہوں تو تم نہیں مان رہے ہو، اس کے خلاف چالیں چل رہے ہو، تو رسولوں کو گرانے کی جو کوشش تم کر رہے ہو نعوذ باللہ، اس کا میں پورا بدلہ لوں گا، اور میں اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ان کو میں نے غالب رکھنا ہے، وہ غالب آئیں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں سزا ملے گی، تمہارے اوپر عذاب بھی آ سکتا ہے، اور رسول کے ہاتھوں سے تمہارے اوپر تلواروں کے ذریعے سے موت بھی مسلط کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ جو حق کے دشمن ہیں، عدل کو قائم نہیں ہونا دینا چاہتے، رسول جو سچائیاں لے کر آئے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، رسولوں کے جو دشمن ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، ان کو لازماً سزا ملے گی۔ تو رسالت کے اس قانون کے پہلو سے بھی یہاں یہ واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ذو انتقام ہے۔ یعنی اب یوں سمجھ لیجئے کہ رسولوں کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو، کیونکہ وہ حق ہیں، وہ خدا کی طرف سے نمائندے بن کر آئے ہیں، ان کے ساتھ جو ناانصافی کرے گا
ان کے ساتھ جو دشمنی کرے گا ان کو اس کا سزا ملے گی۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اب رسول بھی اس حق کی جگہ پہ آ گیا ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچائی کا، اس کو پامال کرنے کا، حقوق کو پامال کرنے کا بدلہ لیتے ہیں۔ تو رسولوں کو بھیجنا ایک حق ہے، ان کو ماننا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اب اگر ہم بجائے اس کے کہ مانیں یا انکار کریں، اس کے بجائے دشمنی پر بھی اتر آئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انکار کرنا، حق کا انکار کرنا حق کی پامالی ہے، اور ان کے دشمنی اختیار کر لینا یہ اس سے بڑی پامالی ہے حق کی۔ تو اس وجہ سے اس حق کی پامالی پر، حق کے اس طرح سے انکار کرنے پر، اس کی دشمنی کرنے پر اللہ تعالیٰ انتقام لیں گے۔ اس کے بعد سورہ زمر کی آیت 37 ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ دونوں باتیں یہاں پیش نظر ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اب اس دنیا میں جب یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے ہدایت اور رسولوں کے زمانے میں بھی اور عام حالات میں بھی، تو رکاوٹیں بعض کا باہر سے ہوتی ہیں، دنیا کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو دنیا کی طرف سے ہوتی ہیں تو شریف لوگ، بیچارے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ دبے ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات باتوں کو نہیں مانتے، یا ان کے اوپر معاشرے کا، تہذیب کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ حق بات کو ماننا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو اللہ کے حقوق پر اور لوگوں پر جو ظلم کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوگا۔ ان کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور وہ بدلہ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بدلہ لیں گے، کن کا بدلہ لیں گے؟ جو لوگوں پر ظلم کریں گے ان کا، اور جو حق کی راستے میں شرارت کریں گے، اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں گے، ان سب کے ساتھ سزا ہوگی۔ تو اب بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ حقوق اللہ کے ہیں، کچھ حقوق لوگوں کے ہیں، اور کچھ حق اور سچائیاں ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ سچائیوں کے بھی کچھ حقوق ہیں، اللہ کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور لوگوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ مثلا سچائی کو ماننا اس کا حق ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ ہیں، یہ ایک سچائی ہے، اس کو ماننا اس کا حق ہے کہ اس کو مانا جائے، یعنی ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم سچائیوں کو مانیں۔ اگر ہم سچائیوں کو نہیں مانیں گے تو خدا اس کا بدلہ لے گا۔ دوسری چیز یہ کہ کچھ حقوق اللہ کے ہیں، جو ان حقوق کو پامال کرے گا، ان حقوق کو ادا نہیں کرے گا تو اس کو بھی سزا ملے گی۔ جیسے اللہ کو خدا ماننے کے بجائے کسی اور کو خدا مان لیا جائے، تو جو اللہ کا حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا، کسی اور کو دینا شروع کر دیا، یا ہم نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا۔ تو جو اس قابل نہیں ہے کہ خدا بنے اس کو ہم نے خدائی کا درجہ دے دیا، جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمیں نعمتیں تقسیم کرے ہم نے اس کو رازق سمجھ لیا، جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ اولاد دے سکے ہم نے اس کو اولاد دینے والا سمجھ لیا۔ تو اب ہم نے کیا کیا کہ ایک عام آدمی کو اٹھا کر، بہت نیک بھی ہو تب بھی وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، تو ہم نے اللہ کے حقوق اس کو دے دیے، اللہ کی شان اس کو دے دی۔ تو یہ بھی جرم ہے۔ تو اللہ کے حقوق مار لیں یا حق کے حقوق مار لیں۔ اور پھر لوگ ہیں، لوگوں میں پھر دو تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو والدین ہیں، پھر قریبی رشتہ دار ہیں، پھر ہمسائے ہیں، پھر عام لوگ ہیں، اور ان میں پھر کچھ رسول ہیں، نبی ہیں۔ تو لوگوں ہی میں سے نبی اور رسول ہیں، لوگوں ہی میں سے والدین ہوتے ہیں، لوگوں ہی میں سے ہمسائے اور رشتہ دار اور عام لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے حقوق درجہ بدرجہ ہیں۔ رسول کے حقوق سورہ احزاب میں جس طرح سے بیان ہوئے ہیں کہ وہ باپ کی جگہ ہیں، ان کی بیگمات ہماری ماں کی جگہ پہ ہیں، اور ہم ان سے شادی نہیں کر سکتے، امتی ان بیگمات سے، ازواج مطہرات سے۔ تو اس طرح کے جو حقوق ہیں وہ پھر قائم ہو جاتے ہیں۔ ان حقوق کی پاسداری کرنا، نبی کو نعوذ باللہ گالی دے دینا، یہ نبی کے حقوق کے خلاف ہوگا۔ اس کی اطاعت نہ کرنا، کیونکہ وہ اللہ کا نبی ہے، تو اللہ کے نبی ہونے کی وجہ سے دو نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، ایک اللہ کے رسول کو نافرمانی اور ایک اللہ کی نافرمانی۔ تو یہ سارے جرائم ہیں جو صرف حق کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں۔ حق کا لفظ اس کے دو معنی ہیں، ایک حق بمعنی حقوق اور ایک حق بمعنی سچائیاں، جس کا جمع ہوتی ہے حقائق۔ تو حقائق ہوں ان کا انکار کر دیا جائے، یا حقوق ہوں اور ان کا انکار کر دیا جائے، دونوں کا انکار جانتے بوجھتے کرنا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جرم کی سزا دیں گے، کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکے گا سزا دیتے ہوئے، کیونکہ وہ عزیز ہے، سب کے اوپر قابو کر سکتا ہے، اور وہ ذو انتقام ہے، وہ ضرور بدلہ لے گا۔ اور حق اور سچائی
اکیلی رہ جائے گی اگر خدا بدلہ نہ لے، ظلم وجود میں آ جائے گا، یہ اندھیر نگری ہو جائے گی اگر خدا دنیا میں یا آخرت میں ان سچائیوں کا، ان حقوق کی پامالیوں کا، عدل و انصاف کے دشمنوں کو اگر سزا نہ دے تو پھر دنیا اندھیر نگری بن جائے گی۔ تو اس لیے عزیز ذو انتقام جو ہے وہ خدا کی ان صفات میں سے ہے جو عدل و انصاف کے قیام کے لیے، حقوق کی پاسداری کے لیے، حقوق کے نفاذ کے لیے خدا نے اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی بات مکمل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔